وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اخوان المسلمین کے رحم سے پیدا ہونے والی جتنی تکفیری تنظیمیں تھیں، ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، چاہے وہ تنظیم 65 ہو، تنظیم الجہاد ہو، تنظیم طلائع الفتح ہو، اور اس طرح سے الجماعہ اسلامیہ ہو۔ کس طرح سے جماعت اسلامیہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے اس نے اپنے تکفیری سوچ سے توبہ کر لیا، اور اس نے خروج و بغاوت کے مسئلے میں بھی اپنے موقف کو بدل لیا۔ خروج و بغاوت جس طرح سے یہ لوگ واجب سمجھتے ہیں حکمرانوں کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف، اس تنظیم نے اپنے موقف کو بدل لیا۔ اور جب وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ یہ شرعاً ممنوع ہے۔ کہا کہ ہم نے غور سے جائزہ نہیں لیا تھا اس پر، بس سید قطب اور اس جیسے اخوانی لیڈروں اور مصنفین کی کتابوں کو پڑھ کر کے، ان کی لٹریچر کو پڑھ کر کے ہمارے اندر یہ جوش پیدا ہوا تھا، اور ہم نے تنظیم بنائی اور پھر مسلمانوں کی تکفیر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب گہرائی سے مطالعہ کیا گیا کتاب و سنت کا، تو سمجھ میں آیا کہ یہ چاہے خروج بغاوت ہو یا تکفیری سوچ ہو، یہ سب ممنوع ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے چند اسباب ہیں۔ خروج و بغاوت سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ پہلے کے مقابلے ہمیشہ نقصان زیادہ ہوا۔ یعنی خروج و بغاوت سے پہلے جس طرح سے حالات رہتے ہیں، خروج و بغاوت کے بعد حالات اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، تاریخی تجربہ ہے۔ آپ پوری تاریخ ہے اسلامک ہسٹری کی، آپ مطالعہ کریں کہ جب جب خروج اور بغاوت کیا گیا ہے، چاہے وہ بنو امیہ کا دور ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہو، چاہے وہ بنو امیہ کا دور ہو، اس کے بعد عباسی دور ہو، یا جب جب بھی بغاوت کیا گیا ہے، خروج کیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تباہی مزید بڑھی ہے، کبھی کم نہیں ہوئی ہے۔ اور سماج اور معاشرے کا اصلاح کا کام، بہتری کا کام خروج اور بغاوت کے ذریعے سے کبھی نہیں ہوا ہے۔ خروج اور بغاوت کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کا کام کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کا کام دعوت و تبلیغ سے ہوگا، اصلاح معاشرہ کا کام توحید کی دعوت سے ہوگا، اصلاح معاشرہ کا کام اخلاق عالیہ کے پیدا کرنے سے ہوگا، اعمال صالحہ سے ہوگا، اپنی سوچ اور فکر بدلنے سے ہوگی، شرک اور بدعات کو ختم کرنے سے ہوگی، شرک کی جڑوں کو ختم کرنے سے ہوگی، کفر کے جڑ کو ختم کرنے سے ہوگی۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے اور سماجی برائیاں جو ہیں ان کو ختم کریں گے، تب اس کے اور جو سماجی اعمال ہیں، برائیاں ہیں، سود خوری ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، غیبت ہے، یہ ساری چیزیں، زناکاری ہے، فساد ہے، جب یہ ساری چیزیں جب ہم ختم کریں گے، بچوں کے اندر توحید پیدا کریں گے، شرک کو ختم کریں گے، بدعات اور خرافات کو ختم کریں گے، شرکیات کو ختم کریں گے، صالح معاشرہ ہم جب پیدا کریں گے، تب اس کے بعد اصلاح معاشرہ ممکن ہے۔ حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کبھی نہیں اصلاح کا کام ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، چاہے وہ انبیاء کی سیرت پڑھ لیں، صحابہ کی سیرت پڑھ لیں، صالحین، سلف صالحین کی آپ سیرت پڑھ لیں، ائمہ کرام اور محدثین اعظام کی آپ سیرت پڑھ لیں، کیسے یہ لوگ معاشرے کے اصلاح کا کام کرتے تھے۔ کبھی نہیں ان کو سروکار ہوتا تھا حکمرانوں سے، اور یہ کہ جو ہے ان سے لڑنے، ان کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے والے ہمیشہ جو یہ خوارج رہے ہیں، تکفیری سوچ والے رہے ہیں، طاغوتی سوچ والے رہے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو طاغوت، حکمرانوں کو طاغوت کہتے چلے آئے ہیں، یہ صحابہ کے دور ہی سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہمیشہ مسلمانوں میں رہی ہے، اور انہی لوگوں نے خروج اور بغاوت کیا اور سماج کو مزید تباہی اور بربادی میں لے جانے کا کام کیا ہے۔ یہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس میں اچھے خاصے بھولے بھالے لوگ بھی شریک ہو گئے، ان کو نہیں پتہ چلا، بعد میں احساس ہوا کہ ہم سے یہ جو غلطی ہوئی ہے۔ تو آج بھی اس طرح سے بہت سارے لوگ جو معصوم قسم کے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس میں ایسے خوارج کی فکر کے اندر، ان کی تنظیموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں تاریخ سے سبق نہیں ملتا ہے، اور وہ تاریخ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ حقیقی تاریخ ہماری کیا ہے، مسلمانوں کی حقیقی تاریخ کیا ہے، کہ وہ سیرت کا مطالعہ کرے، صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کرے،
اور مسلم حکمرانوں کی تاریخ کا، جو صالحین اور ائمہ رہے ہیں، گزرے ہیں، مصلحین جو گزرے ہیں، ریفارمر جو گزرے ہیں مسلم تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر، یہ جو بڑے بڑے مجددین گزرے ہیں، ان کی تاریخ اگر پڑھیں تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی تاریخ کے اندر کس طرح سے لوگ پیدا ہوئے اور کیسے انہوں نے اصلاح سماج کا کام کیا ہے۔ خروج و بغاوت سے اصلاح سماج ہونا ممکن نہیں ہے۔ جس حکومت کے ساتھ ہم نے عہد و پیمان کر لیا تو اب اسے توڑنا حرام ہے، حدیث اس بات کی شاہد ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے پتہ لگایا۔ اس تنظیم کے اعترافات کو جنرل حبیب عادلی نے مصطفیٰ بکری کے ساتھ اپنے گفتگو میں معجزہ مانا کہ کیسے جو ہے ان لوگوں نے اس طرح سے توبہ کر لیا، ایسا تو تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا۔ چنانچہ کہا کہ اس جماعت کو کتاب و سنت کی طرف لانے میں ہم کامیاب ہوئے اور ان کے ان اعترافات کو ہم نے ازہر کے علماء پر پیش کیا تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی حقیقت واضح ہو سکے، تو انہوں نے اسے ایک اچھا قدم قرار دیا اور اس پر نظر ثانی کرنے کو کہا۔ نظر ثانی کرنے کے بعد کہا کہ یہ شرعی نصوص پر مبنی ایک اچھا عمل ہے۔ پھر جنرل حبیب نے کہا کہ میری نظر میں وقت کا یہ معجزہ ہے کہ ایسے وقت میں جب دنیا جرائم اور دہشت گردانہ تکفیری افکار و نظریات سے دوچار ہے، یہ لوگ ان سے رجوع کر رہے ہیں، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ جریدۃ الاسبوع 8 مارچ 2004 میں یہ جو ہے انٹرویو شائع ہوا تھا، اور الجماعہ الاسلامیہ جو پہلے تکفیری سوچ اور نظریہ رکھتی تھی سید قطب والی، اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لیا حکومت کے سامنے۔ تنظیم القاعدہ، یہ جو اسامہ بن لادن اور عبداللہ عزام اخوانی، ان لوگوں نے مل کر کے جو بنایا تھا 1981 کے اندر پشاور میں مل کر کے، اس کو اگر دیکھا جائے تو دور حاضر میں امت مسلمہ کو جتنی مصیبت اس خارجی تنظیم سے اٹھانی پڑی اتنا کسی اور وجہ سے نہیں۔ اس تنظیم سے جڑے خوارج جہاں بھی گئے وہاں فتنہ فساد پھیلا، وہاں کے مسلمانوں کے لیے لوگ مصیبت بنے، بطور خاص افغانستان، سوڈان، عراق، شام، یہ جہاں بھی گئے اس تنظیم کے لوگ ہر جگہ مصیبت بن کر آئے۔ اس تنظیم کی بنیاد بھی اخوانی جماعت کی فدائی مسلح تنظیم اور تنظیم الخاص مانی جاتی ہے، اسی سے جڑے لوگوں نے اس کو بنایا، جسے اخوان المسلمین کی حفاظت کے لیے حسن بنا نے بنایا تھا، تنظیم الخاص۔ اور فکری طور پر یہ تنظیم سید قطب کے افکار اور ان کے ذریعے بنائی جانے والی تنظیم 65 سے متاثر ہے، یہ القاعدہ تنظیم۔ اس کے یہاں سید قطب کی معالم فی الطریق اور فی ظلال القرآن اور العدالہ الاجتماعیہ جیسی کتابیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں القاعدہ کے اندر۔ ان کے علاوہ دیگر اہل سنت کے علماء کی ان کے یہاں کوئی قدر نہیں، بلکہ انہیں یہ درباری علماء حیض و نفاس کا مولوی کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں دنیا کے اندر کوئی بھی حکومت اسلامی نہیں ہے اس وقت سوائے ملا عمر کی حکومت کے، اور ان کی حکومت کے علاوہ کہیں دارالاسلام نہیں ہے۔ اس کا سرگنا اسامہ بن لادن خود غاروں میں چھپ کر بیانات دیتا ہے، جسے الجزیرہ سنایا کرتا ہے۔ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر دہشت گردوں کے پاس، اور پورے عالمی اسلام کے لیے مصیبت پر مصیبت بنتا جاتا ہے۔ ایران، اسرائیل کو چھوڑ کر پوری دنیا میں دھماکے کرتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے پریشانی اور مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ القاعدہ کے ذریعے کیے گئے تخریبی سرگرمیوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسے مسلمانوں کی تباہی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ 100% فتنہ و فساد پھیلانا۔ انکار منکر سے متعلق قائدی خوارج نے ماضی کے معتزلہ و خوارج کا راستہ اپنایا، گرچہ اس کے لیے دین و دنیا دونوں برباد کرنا پڑا۔ یہ انجام سے بے پرواہ ہو کر کمر میں بم باندھ کر نکل پڑتے ہیں، خود ہی مفتی اور خود ہی حاکم بن کر لوگوں کی تکفیر اور قتل و غارت گری شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا دفاع کر رہے، حالانکہ اسلام کے لیے سب سے بڑی یہ مصیبت قتل و غارت گری یہ کرتے ہیں، اور بدنام سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے نزدیک بن لادن، ایمن ظواہری اور بغدادی جیسے خونخوار بھیڑیے مسلمانوں کی نشانی بن چکے ہیں۔ انہی کو مانا جاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے مسلمان ہیں، یہ تمہارے پیشوا رہنما ایمن ظواہری، یہ ابو بکر بغدادی، اسامہ بن لادن، ان جیسے خونخوار بھیڑیوں کو مسلمانوں کا سمبل سمجھ لیا گیا آج کے دور میں، اور ان کے پیچھے کون ہے اس کا پتہ لگانا بڑا مشکل۔
ویسے حالات و ظروف اور تاریخی تجربات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یورپ اور امریکہ بلکہ دنیا کے تمام گوشوں میں جس طرح اسلام پھیلتا جا رہا تھا، دشمنان اسلام بالخصوص یہود و نصارہ اور دشمنان صحابہ رافضیوں کی نیندیں اس کی وجہ سے حرام ہو رہی تھی کہ اسلام موجودہ دور میں، موجودہ جو ٹیکنالوجی ہے دور حاضر کی، اس کی بدولت کس طرح سے اسلام پھیلتا جا رہا تھا، اس وجہ سے دشمنان اسلام کی نیندیں اڑ رہی تھیں۔ اس میں یہود و نصارہ اور رافضی ایرانی یہ سب شامل ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو رہی تھیں۔ اسی لیے اسلام کی بڑھتی لہر کو کم کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑی گہری سازش رچی گئی اس کے، اور قاعدہ اور داعش جیسی جہادی تنظیموں کو کھڑا کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا تاکہ اس کا بہانہ بنا کر اسلامی دعوت کو خونخوار بنا کر پیش کیا جائے، اور جسے دیکھ کر لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے، اور دشمنان اسلام اپنی اس مذموم حرکت میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ یہ داعش اور القاعدہ کے لوگوں کا علاج اسرائیل میں ہوتا ہے، اور ان کے جو سربراہان ہیں یہ ایران میں رہتے ہیں۔ اسے پتہ چلے گا، حقیقت واضح ہوگی، اور بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے وائرل ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں کہ کس طرح سے ان کو ایران اور اسرائیل پال رہے ہیں اور یہ لوگ حملہ کروا رہے ہیں مسلم ملکوں پر۔ تو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا باقاعدہ۔ ان خوارج نے تمام اسلامی اصولوں اور تاریخی تجربات کو پسے پش ڈال کر دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک وہ جو ان کی بات سنے اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کرے، دوسرے وہ جو ان کی بات تسلیم نہ کرے، وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرے لفظ میں ان کے علاوہ پوری دنیا دارالحرب ہے۔ حالانکہ اگر انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے حدیبیہ کے موقع پر دب کر صلح کی تھی۔ سخت دشمن ہونے کے باوجود بھی مکہ کو حلال نہیں کیا تھا آپ نے۔ دوسری یہ کہ اسلام نے مسلمانوں کو صرف اپنی طاقت بھر کوشش کرنے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا ہے اس سے زیادہ کی گنجائش کے، جتنا انسان کے اندر وسعت اور طاقت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو مکلف بناتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، دعوا الحبشۃ ما دعوکم واترکوا الترک ما ترکوکم۔ حبشیوں کو اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھیڑے نہ، یعنی جب تمہیں وہ چھیڑیں گے تو پھر اس کے بعد چھوڑنا نہیں، اور لیکن اگر وہ جب تک تم کو چھیڑتے نہیں ہیں جب تک چھوڑے رہو۔ مطلب یہ ہے، یہاں جو اصول ہے کہ آدمی کو کسی سے خواہ کے لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کرے تو اس کے بعد تم اس سے لڑ سکتے ہو اپنے دفاع کے لیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قبائل سے معاہدہ کیا تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہا جائے اور دعوت کے کام کو آسانی ہو۔ چنانچہ صلح حدیبیہ اور یہودیوں کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے جزیرے عرب کے اندر اسلامی دعوت خوب پھیلی اور لوگ جوک در جور اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جہاد کے لیے کچھ شرائط ہیں، کوئی بھی تلوار لے کر نکل پڑے اور جس کو چاہے قتل کر دے، یہ خوارج کا دین ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں پیدا کرنا ہے، مصیبت ڈالنا ہے۔ علامہ ابن باز نے کہا، ھذا العصر عصر الرفق والصبر والحکمہ وليس عصر الشدہ، الناس اکثرهم فی جہل فی غفلہ ایثار فی الدنیا، لا بد من الصبر لا بد من الرفق حتی تصل الدعوہ حتی یبلغ الناس حتی یعلموا۔ یہ چیزیں کہی ہیں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ زمانہ نرمی، صبر اور حکمت کا زمانہ ہے، سختی کا زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت اکثر لوگ جہالت میں مبتلا ہیں، غفلت اور دنیا داری کا شکار ہے، اس لیے صبر ضروری ہے، نرمی ضروری ہے تاکہ ہر جگہ دعوت پہنچے، لوگوں کے پاس اسلام پہنچے اور اس کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ ویسے بھی جہاد کے لیے ولی امر یعنی مسلم حاکم کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ حکومت سے بغاوت کرنے والی کوئی تنظیم اس کا حق نہیں رکھتی۔ فرمان نبوی الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، حاکمی وقت ڈھال ہے، اس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے، اسی کو ڈھال بنایا جاتا ہے۔ ابن ابی العز الحنفی نے لکھا، شرح طحاویہ جنہوں نے لکھی ہے کہ الحج والجہاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سعي فيما ويقاوم فيها العدو، هذا المعنى كما يحصل بالامام البر يحصل بالامام الفاجر۔ حج اور جہاد دونوں فرض ہیں، دونوں کا تعلق سفر سے ہے، اس لیے دونوں میں کسی ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے جس میں دشمنوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی ذمہ داری جس طرح نیک حاکم سے ادا ہوتی ہے اسی طرح برے حاکم سے بھی ادا ہو جائے گی۔ تو جہاد کا تعلق یہ عقیدے میں مسلمانوں کے شامل ہے کہ جہاد کا تعلق یہ حاکم وقت سے ہے۔ کوئی بھی تلوار لے کر کے نکل جائے اور اپنا جو ہے تنظیم بنا کر کے
خواہ مخواہ کے ایک جو امیر چن لے اور اس کے ذریعے سے جہاد کرنا شروع کر دے، تو یہ اسلام میں ایسا کہیں نہیں ملتا ہے اور نہ ایسی تعلیم دی گئی ہے۔ الامام جنہ کہا گیا ہے، حاکم وقت کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی کافروں کا زور بڑھ جائے، جسے آپ سمجھ سکتے ہیں فی الوقت، اور تعداد اور طاقت میں مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ دکھائی دے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ معاہدہ اور سمجھوتا کر کے رہنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ وَالْإِمْكَانِ فَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلِحَةُ الْمَشْرُوعَةُ أَحْيَانًا هِيَ التَّأَلُّفُ بِالْمَالِ وَالْمُسَالَمَةِ وَالْمُعَاهَدَةِ كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح۔ اور یہ ہجومی حملہ طاقت اور امکانیات کے ساتھ مشروط ہے، لیکن کبھی کبھی مصلحت اس بات میں ہوتی ہے کہ مال کے ذریعے تالیف قلب اور مصالحت اور معاہدے کے ساتھ رہا جائے، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کیا، لیکن حاکم وقت جیسے ہی طاقت پائے اصلی حالت میں واپس آ جائے۔ بصورت دیگر مصالحت ہی بہتر ہے، اور آخری صورت میں اگر دین کے لیے اگر زیادہ خطرہ ہو تو ان کے بیچ سے ہجرت کر جانا یہ اسلام میں بتایا گیا ہے، یعنی دین کے لیے لڑ کر خود کو ہلاک کرنا اسلام میں نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ اس جگہ کو چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا ہے اگر دین پر آپ عمل نہیں کر پا رہے تو۔ معصوم مسلمانوں کا خون بہانا، ان خونخوار بھیڑیوں نے معصوم لوگوں حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی قتل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کیا، اور قتل و غارت گری کے نت نئے طریقے استعمال کیے۔ ان کا حال ڈاکوؤں جیسا ہے جو مال لوٹنے کے لیے ہر کسی کی جان لے لیتے ہیں، بلکہ ان درندوں کا حال ان سے بھی کہیں گئی گزری ہے، کیونکہ یہ مومنوں کو بھی مارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس طرح اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کی رسوائی اور دعوت دین کے لیے بہت بڑی رکاوٹ یہ بنے۔ ان کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کی توجیحات، احکام و فرامین کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کسی بھی مومن کو اگر کوئی جان بوجھ کر کے مارتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں ہمیشہ رہے گا، اللہ کی غضب ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، عذاب عظیم اللہ نے اس کے لیے بنا رکھا یہ چیز۔ لیکن یہ لوگ مارتے ہیں، دھڑلے مارتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، شہید بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر کے مار کر کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو حشیش پلا دیا جاتا ہے، افیم پلا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری نگاہ میں مسلمان نہیں ہے، ان کو کافر سمجھ کے مارنا، کافر سمجھ کے مارو گے تب جنت ملے گی، مومن سمجھ کے کون مارتا ہے؟ تو یہ لوگوں کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں، اس کے بعد یہ لوگ مار کر کے جنت کی تمنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون انسانیت کی حرمت اور اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے کیا فرمایا؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت آبرو یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کی عزت و آبرو سے کھیل نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کا مال چھین نہیں سکتا ہے، چورا نہیں سکتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بتا دیا ہے کہ یہ حرام کام ہے۔ من حمل علینا السلاح فلیس منا، اگر کوئی ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے، مسلمانوں پر اگر کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہمارے دین سے خارج ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے۔ یہ دھمکی اللہ کے رسول کی طرف سے۔ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ کے نزدیک 3 قسم کے لوگ بڑے ہی مبغوض ہیں، بڑی مکروہ ہے۔ کون کون ہے؟ ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد کرنے والا، برائی کرنے والا، وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام کے اندر جاہلیت کی سنت اپنانے والا، وہ مطلب دم امرئن بغیر حق لیحرق دمہ، اور بلا حق ناحق کسی معصوم جان کو لینا۔ تو یہ چیزیں اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی خطرناک، ایسے بندے مکروہ ہیں، اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ من خرج علی امتی یضرب برا وفاجرا ولا يتحاس فی مومنها ولا یفی لذی عہد عہدہ فلیس منی ولست منہ، جو ہتھیار لے کر کے نکل جائے، مسلمانوں کو مارتا پھرے، یہاں تک کہ جو معاہد کافر ہے ان کے عہد کی خلاف ورزی کرے ان کو بھی مارے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو نہ میں اس سے ہوں نہ مجھ سے وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے برات کا اظہار کیا ایسے انسان سے۔ دیکھیں، معاہد کافر کو بھی مارنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا،
کہ جو مسلمان ملکوں کے اندر کافر آ کر کے رہتے ہیں اقامے کے ساتھ اور امن کے ساتھ، ان کے پاس کاغذ ہوتا ہے امن کا، اور پھر بھی اس کو مار دیا جاتا ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر کوئی ادنا سا مسلمان کسی کو امان اگر دے دیا ہے، اس کو اجازت دے دی ہے اپنے ملک میں بسانے کی یا آنے کی، تو پھر اس کو مار نہیں سکتے ہیں۔ اور یہاں تو حکمران ان کو اجازت دیتے ہیں، حکومت کی طرف سے ان کو آنے کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ وہ آئیں، اپنا سیاحت کر کے چلے جائیں۔ تو اگر ایسا آدمی آتا ہے، کوئی سامان بیچنے آتا ہے یا اسی طرح سے آتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے آتا ہے، کسی طرح سے بھی اگر آتا ہے تو وہ معاہد ہے، اس لیے کہ وہ کاغذ کے ساتھ آتا ہے باقاعدہ، تو اس کو نہیں مار سکتے ہیں۔ تو نہ ہی معاہد کافر کو مار سکتے ہیں کسی مسلم ملک کے اندر یہاں، اور نہ ہی کسی مسلمان کو مارنے کا حق ہے، اس کا خون بہانے کا حق نہیں ہے کسی کا، حتیٰ کہ کوئی برا ہو یا نیک ہو، کسی کو بھی نہیں مار سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا برا و فاجرہ، چاہے وہ برا ہو یا نیک ہو، کسی کو بھی مارنے کا حق نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو فلیس منی ولست منہ، وہ نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے برات کا اظہار کر لیا ایسے آدمی سے۔ صاحب امان اور معاہدہ سے جڑے لوگوں کے خون کو بھی حلال سمجھتے ہیں یہ خارجی، ان کو بھی مارتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام کے ذمے میں ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں قتل کرنا حرام ہے۔ حدیث کے اندر من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جس نے کسی معاہد کافر کو مارا، معاہد کافر کسے کہتے؟ یہی ہے کہ جو امان کے ساتھ، جو معاہدے کے ساتھ وہ مسلم ملک میں آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو نہیں مار سکتے ہیں۔ اور آج کا معاملہ ایسے ہی ہے، جو ایک دوسرے سے سفارتی تعلقات اگر کسی کافر ملک سے اگر قائم ہو گیا ہے تو وہاں کا جو کافر ہوتا ہے وہ معاہد کافر مانا جاتا ہے، وہ اب آپ کے ملک میں وہ آ سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، سیاحت کر سکتا ہے، جو بھی کرے، اور ایسی صورت میں ہم اس کو نہیں مار سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر جس نے کسی معاہد کافر کو مارا تو جنت کی بو نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا وہ، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر پائی جاتی، اتنی دور پائی جاتی، پھر بھی اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کے سفیروں کا قتل بھی حرام ہے، گرچہ وہ کافر ممالک کے ہوں۔ مسند احمد، معجم طبرانی وغیرہ میں نعیم ابن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، مسیلمہ کذاب کے دونوں سفیروں سے آپ کہہ رہے تھے لولا ان الرسول لا یقتل لضربت اعناقکما، کہ اگر سفیر کو قتل نہ کیا جاتا، یہ بات نہ ہوتی کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، میں تمہاری گردنوں کو مار دیتا۔ اللہ کے رسول نے نہیں، وہ لوگ کافر تھے، آئے تھے اللہ کے رسول سے بدتمیزی سے بات کر رہے تھے اور نبوت کے اندر بٹواری کی بات کر رہے تھے، مسیلمہ کذاب کو اپنا نبی مان رہے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے ان کو مارا نہیں، اور جو آپ کو کہنا تھا بتا دیا کہ یہ اللہ کی سرزمین ہے، نہ زمین کا بٹوارا ہو سکتا ہے، اور نبوت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ایسا نہیں اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کسی چیز کا بٹوارا کرنا، تم لوگ چلے جاؤ۔ اور آپ نے کہا ایک تنکا اٹھا کر کے کہ اتنی برابر بھی مجھ سے تم نہیں پا سکتے ہو، جا کے بتا دو۔ تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا اگر سفیروں کو مارنا صحیح نہیں ہوتا جیسا کہ وہ حقیقت ہے تو میں تمہاری گردن مار دیا ہوتا اب تک۔ مزید یہ خوارج جب عہد و امان والے دستاویز جیسے پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ جب آتے ہیں اجنبی ممالک میں، یہ لوگ ہوتے ہیں لے جا کر، یہ خوارج خود جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کافر ملکوں میں، اپنے دستاویزات کے ساتھ، پاسپورٹ کے ساتھ، ٹکٹ کے ساتھ، تو آخر وہاں کس بنیاد پر بم دھماکے کرتے ہیں؟ یہ لوگ تو خود امان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ان کو امان دیا گیا ہے، اب یہ امان کی خلاف ورزی کرتے، یہ بھی بہت گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے کہ اگر آپ کسی کافر ملک میں جائیں اور وہاں آپ کو امان مل گئی ہو تو آپ کسی کو بھی مار نہیں سکتے ہیں، آپ خود امان میں ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہاں جا کر کے بم دھماکے کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کی سربلندی کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عہد و پیمان کا توڑنا یہ خیانت ہے اور شریعت میں اسے منع کیا گیا۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے سلیم بن عامر کی، کہتے ہیں کہ کانا بین معاویہ و بین الروم عہد، ترجمہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا ایک مدت تک کے لیے، کچھ سالوں کے لیے معاہدہ ہو گیا تھا کہ اب وہ لڑائی نہیں کریں گے ایک دوسرے سے۔ کیسے اللہ کے رسول نے مکہ والوں سے 10 سال کے لیے معاہدہ کر لیا تھا کہ 10 سال اب لڑائی نہیں کریں گے، تو ایسے ہی سیدنا معاویہ نے اپنی خلافت کے دور میں
رومیوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ اس مدت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں میں جاتے تھے، یہاں تک کہ جب معاہدہ کی مدت گزر گئی تو انہوں نے ان سے جنگ کی۔ ایک شخص عربی یا ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وعدہ کا پاس و لحاظ ہو، بدعہدی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معاویہ نے ایک شخص کو ان کے پاس بھیجا، اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو معاہدہ نہ توڑے اور نہ نیا معاہدہ کرے جب تک کہ اس معاہدہ کی مدت پوری نہ ہو جائے یا برابری پر عہد ان کی طرف واپس نہ کر دے۔ یہ سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی تھی معاہدے کی اور آپ حملہ کرنا چاہتے تھے، دشمنوں کی سرزمین کی طرف آپ نکل گئے تھے رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن ایک صحابی رسول کے ذریعے سے جب یہ پتا چلا کہ جب تک مدت پوری نہ ہو جائے جب تک جو ہے حملہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بدعہدی اور خیانت ہوگی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پتہ چلی تو آپ وہاں سے فوراً واپس آ گئے اور مدت کے ختم ہونے کا آپ نے انتظار کیا۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو اس لیے ناپسند کیا کیونکہ معاہدہ کی مدت پوری ہونے کے فوراً بعد دشمن کو آگاہ کیے بغیر جنگ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور بہتر یہ کہ مدت پوری ہونے کے بعد دشمن کو آگاہ کر دیا جائے پھر جنگ شروع کی جائے، کہ آگاہ اس طرح سے کر دیا جائے کہ بھائی جو ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اب اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، بس اتنا بتا دینا کافی کہ بھائی مدت اب ختم ہو گئی، جو ہم نے سیز فائر کیا تھا اتنے دن کے لیے وہ ختم ہو گئی، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آدمی چاہے تو لڑائی کرے اور چاہے تو نہ کرے، لیکن جب تک وہ باقی ہے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام شافعی نے کہا اذا دخل قوم من المسلمین بلاد الحرب بامان فالعدو منهم آمنون الى يفارقهم او يبلغ مدت امانهم۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں امام شافعی کہ جب مسلمان بلاد حرب میں جائیں یعنی کافروں کے ہاں جائیں تو چاہیے کہ دشمن ان سے محفوظ رہے، ایسا نہیں کہ جو ہے حربی کافر ہی کیوں نہ آپ وہاں گئے، ظاہر سی بات ہے پاسپورٹ کے ساتھ گئے، امان کے ساتھ گئے، آپ کے پاس پیپر ہے تو ضروری ہے کہ آپ سے وہ محفوظ رہیں، جیسے آپ محفوظ ہیں ان کے شر سے، جیسے آپ پر وہ نہیں حملہ کر رہے ہیں، وہ نہیں مار رہے ہیں آپ کو، آپ امن و امان کے ساتھ گئے ہیں۔ آپ کے خلاف کوئی بھی اگر چھیڑخانی کرے یا آپ کو کوئی مارے تو فوراً آپ کیا دکھاؤ گے؟ پاسپورٹ دکھاؤ گے کہ بھائی ہم تو قانونی طریقے سے آئے ہو۔ قانونی طریقے سے آئے مطلب کیا ہے؟ لیگل طریقے سے آیا ہوں، مطلب یہی ہے کہ آپ کو حکومت نے امان دیا ہے، عہد نامہ دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو کاغذ ملتا ہے باقاعدہ کہ آپ اتنے دن تک ہمارے یہاں، 1 مہینے تک، 90 دن تک، 60 دن تک آپ رہ سکتے ہیں، تو آپ کو باقاعدہ ویزے کا کاغذ ملتا ہے کہ آپ کو یہاں اجازت ہے رہنے کی اتنے مدت تک۔ تو ظاہر سی بات ہے اب وہاں کی حکومت یا اسی طرح سے وہاں کا کوئی فرد آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے امام شافعی نے کہا کہ جب ایک مسلمان ان کے کافر ملکوں میں جائے امن و امان کے ساتھ، عہد نامے کے ساتھ، تو ضروری ہے کہ جس طرح سے وہ محفوظ ہے اسی طرح سے دشمن بھی محفوظ رہیں اس سے، یعنی دشمنوں کو بھی وہ نہ چھیڑے نہ ان پر حملہ کرے اس وقت تک جب تک وہ جگہ وہ چھوڑ نہ دیں یا امان اور معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے۔ ان پر ظلم کرنا اور خیانت کرنا حرام ہے، تو دشمنوں کے ملک میں جا کر بھی ہم حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر عہد و امان کے ساتھ گئے ہیں، تم کو حملہ کرنا ہے تو بغیر معاہدہ کیے ہوئے، بغیر امان لیے ہوئے، بغیر کسی دوسرے طریقے سے آپ حملہ کیجئے، آپ گھسیے دوسرے طریقے سے۔ آپ امن و امان کے ساتھ جاتے ہیں، آپ ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی فلائٹ میں بیٹھ کر کے، ان کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے آپ جاتے ہیں، ان کے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ گویا ہم آئے ہوئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، اور وہ لوگ باقاعدہ امان دیتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد جاتے آپ حملہ کرتے ہیں، یہ خیانت ہے اور یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے باقاعدہ۔ امام ابن قدامہ نے کہا وَإِن دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ حَرْبٍ رَسُولًا أَوْ تَاجِرًا وَكَجَرَتِ الْعَادَةِ بِدُخُولِ تُجَّارِنَا إِلَيْهِ۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب کوئی مسلمان دار الحرب میں بحیثیت سفیر یا تاجر داخل ہو، جیسا کہ ہمارے مسلمان تاجر وہاں جایا کرتے ہیں، یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے،
یہ کافر ملک اور مسلم ملک کے زمانے سے چلے آ رہا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے دارالحرب میں کوئی مسلمان جائے سفیر بن کر کے یا تاجر بن کر کے وہاں جائے، جیسا کہ لوگ جایا کرتے، ایسی صورت میں وہ ان کے امان میں ہوتے ہیں اور وہ بھی ان سے مامون ہوتے ہیں، کیونکہ امن معاہدہ جب طرفین میں سے کسی کی طرف سے لاگو ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے اموال میں نہ تو خیانت جائز ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ سودی کاروبار جائز ہے۔ تو یہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور انہوں نے اس طرح سے بات باقاعدہ لکھی ہے۔ عمرو ابن حمق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا۔ یہ بہت ہی خطرناک یہ روایت ہے، سنن مسند احمد کی ہے، سنن ابن ماجہ کی ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع کے اندر، کہ جس نے کسی کو امان دے کر اسے قتل کر دیا تو میں قاتل سے بری ہوں، گرچہ مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قتل جس کو کیا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر امان دینے کے بعد اس کو قتل کیا، جیسے مثال کے طور پر مسلمان ملکوں میں کوئی کافر آتا ہے سیاحت کے لیے، تجارت کے لیے، کسی غرض سے آتا ہے، اب کسی نے جو ہے تکفیری کسی شخص نے، کسی جہادی شخص نے جوش میں آ کر کے، جنون میں آ کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہا کہ کافر ہے، مار دو جنت میں جاؤ گے، تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں۔ مطلب اللہ کے رسول نے ایسے شخص سے برات کا اظہار کیا ہے کہ کافر کو بھی امان دینے کے بعد نہیں مار سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں، قرآن میں آپ کو مل جائے گا کہ کس طرح سے قتل انسانیت یہ معمولی چیز نہیں ہے، کہ کسی کو بھائی یا تو جنگ میں مارا جاتا ہے، باقاعدہ دشمنوں کو جنگ میں جائز ہے، باقاعدہ میدان جنگ میں جہاں پہ شرعی جہاد کیا جا رہا ہو۔ شرعی جہاد کا میں نام لے رہا ہوں اس لیے کہ جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے۔ شرعی جہاد جہاں ہو رہا ہو میدان جنگ میں کافروں کے مارنا جائز ہے وہاں پر، یا پھر اس کے علاوہ صرف اور صرف 3 صورتیں ہیں، یا تو قصاصاً مار سکتے ہیں، یا تو زانی محسن جو شادی شدہ ہو، یا اسی طرح سے مرتد، اور ان سب کو مارنے کی ذمہ داری فرداً نہیں کوئی لے سکتا ہے حکومت کے ذریعے سے۔ تو یہ 2-3 صورتیں ہیں مارنے کی، یا تو مرتد کی صورت میں، یا تو پھر شادی شدہ زانی ہو، اور یا پھر قصاصاً جیسے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو۔ تو یہ بھی نفاذ کرنا، حد کو نافذ کرنا، یہ بھی جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے، کسی فرد اور کسی انڈیویجل کسی شخص کی یہ ذمہ داری نہیں، اور نہ کوئی شخص شخصی طور پر کوئی اسے مار سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصول کی باتیں ہیں، یہ سب کتاب و سنت کے ذریعے سے نتائج اخذ کر کے فقہاء نے، محققین نے، علماء نے ساری چیزیں لکھی ہیں۔ یہ جب اصول کی چیزیں، عقائد کی چیزیں جب ہم پڑھیں گے، حدیث اور تفسیر کی چیزیں جب پڑھیں گے تو ہمارے اندر صحیح سوچ پیدا ہوگی، سوال معاشرہ بنے گا، اسلامی معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔